السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحیح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القادر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، ترجمہ کیا جائے گا اور تشریح بیان کرتے ہوئے مسائل پر روشنی بھی ڈالی جائے گی تاکہ شرعی احکام سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم ان پر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ دعاؤں کا یہ چیپٹر چل رہا ہے، غالباً اس کی تیسری یا چوتھی نشست ہے۔ حدیث نمبر 3574 سے آج کی نشست کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یقول اذا خرج مسافرا، 5ویں نشست ہے۔ یہ دعاؤں کے بیان کی 5ویں نشست ہے۔ حدیث نمبر 3574 سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یقول اذا خرج مسافرا، حدثنا محمد بن عمر بن علی المقدمی حدثنا ابن ابی عدی حدثنا شعبۃ عن عبد اللہ بن بشر الخثعمی عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر فرکب راحلته قال باصبعه ومد شعبۃ اصبعه قال اللهم انت الصاحب في السفر والخلیفۃ في الاهل اللهم اصبحنا بنصحك واقبلنا بذمتك وقبلنا بذمتك اللهم ازوي لنا الارض وهون علينا السفر اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب۔ حدثنا سويد حدثنا ابن نصر اخبرنا عبد الله بن مبارك اخبرنا شعبة بهذا الاسناد نحوه بمعناه هذا حديث حسن غريب من حديث ابي هريرة لا نعرفه الا من حديث ابن ابي عدي عن شعبة۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو وہ مسافر کی حالت میں نکلے تو کیا پڑھیں، یعنی سفر میں جاتے وقت کیا پڑھنا چاہیے، کیا دعا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے تشریف لے جاتے تو اونٹنی پر سوار ہوتے اور انگلی سے اشارہ فرماتے۔ شعبہ نے بھی اشارے سے بتایا، یعنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آسمان کی طرف یہ کلمات کہتے، اللہم انت الصاحب، اے اللہ تو ہی سفر کا ساتھی ہے اور گھر کا نگہبان ہے، ہم نے تیرے حکم کے ساتھ صبح کی اور تیری ذمہ داری کو ہم نے قبول کیا۔ اے اللہ ہمارے لیے زمین کو لپیٹ دے اور سفر آسان فرما۔ اے اللہ میں سفر کی مشقت اور پریشان لوٹنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سوید بن نصر نے بواسطہ عبداللہ بن مبارک شعبہ سے اسی سند کے ساتھ اس کے ہم معنی حدیث روایت کی۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے غریب ہے، ہم اسے ابن عدی کی روایت سے پہچانتے ہیں، وہ شعبہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں سفر کے لیے گھر سے نکلتے وقت جو دعا پڑھنا ہے اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مقام کے سفر کا ارادہ فرماتے اور اونٹنی پر سوار ہوتے تو اس وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم اصبحنا بنصحک واقبلنا بذمتک اللہم ازوی لنا الارض وہون علینا السفر اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب۔ یہ دعا ہے جو بوقت سفر شروع کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے، جس کا مفہوم ہے، اے اللہ تو ہی سفر کا ساتھی ہے، سفر میں ساتھ دینے والا اور سفر میں پیش آنے والی مشکلات اور مصیبتوں کو دور کرنے والا تو ہی ہے۔ اور چونکہ جب انسان سفر کرتا ہے تو اس کے اہل و عیال کی بھی ذمہ داری ہے، ان کی نگرانی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ان کا نگہبان بنانا ہے،
والخلیفۃ فی الاہل، اور گھر والوں کا نگہبان ہے، یعنی انسان کی غیر موجودگی میں اس کے اہل و عیال کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو اللہ کے ذمے، اللہ کے حوالے کر کے جانا ہے۔ اور یہ بھی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہم تیرے حکم کے ساتھ صبح کیے اور تیری ذمہ داری کو قبول کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کی ذمہ داری لی ہے بندوں کی موذی جانوروں سے اور دشمنوں سے، بہرحال ہر طرح کی مصیبت سے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، تو بندے اللہ پر اعتماد کر کے سفر کرتے ہیں اور یہ دعا کرنا چاہیے۔ اور دوسری اسی دعا کا ایک حصہ ہے کہ سفر میں پیش آنے والی مشقتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنا ہے، اور پریشان ہو کر لوٹنے سے، سفر کا مقصد جو تھا وہ حاصل نہ ہو تو انسان پریشان ہو کر اپنے گھر واپس آتا ہے، یعنی مقصد میں ناکامی سے بھی ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ یہ دعا پڑھ کر جانا چاہیے، اور زمین کو لپیٹ دینے کی بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم پر سفر آسان کرے اور ہمارے لیے زمین کی مسافت کو لپیٹ دے، یعنی کم سے کم وقت میں ہمارا سفر طے ہو، چونکہ سفر ایک مشکل اور مشقت کی چیز ہے، اسی لیے اس میں احکام میں بھی تخفیف ہے۔ کوئی مسافر ہے تو 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا ہے، مسافر ہے، مقیم کے بجائے مسافر ہو گیا ہے تو روزے کی بھی رمضان میں اس کو چھوٹ ہے، حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ اگر طاقت ہے، برداشت کر سکتا ہے سفر کی مشقت کے ساتھ تو افضل ہے روزہ رکھنا، لیکن اگر نہ رکھے کوئی حالت سفر میں تو گرفت نہیں ہے، بعد میں اس کی قضا کرنا ہے۔ رمضان میں سفر درپیش ہے، سفر کی حالت میں ہے اور سفر میں روزہ نہیں رکھنا ہے، تو ایسی صورت میں جب مقیم ہو جائے گا تو فوراً روزوں کی قضا کر لینا چاہیے۔ تو یہ چونکہ دعاؤں کا بیان چل رہا ہے، ہر موقع پر، ہر مرحلے پر، ہر موڑ پر ایک دعا ہے حفاظت کی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی، کہ بندوں کو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع رہنا چاہیے۔ اور سفر کی ایک دعا وہ بھی ہے جو قرآن مجید کی جو ایک آیت ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے تابع کر دیا اور مسخر کر دیا، ہمارے قابو میں دے دیا جبکہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے، یعنی جانوروں کو اپنے قابو میں کر کے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، ہاتھی ہے، پہلے زمانے میں جو سفر کے ذرائع تھے اور جو جانور سفر کے لیے استعمال ہوتے تھے تو وہ زبردست طاقتور ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان کے کنٹرول میں ہیں، انسان کے قابو میں ہیں۔ جب انسان اس کو تیز دوڑاتا ہے تو تیز دوڑتا ہے گھوڑا، اور جب روک دیتا ہے تو فوراً رک جاتا ہے۔ یہ انسان کے قابو میں اور جو بس میں آ گیا ہے، یہ محض اللہ کی مدد اور اس کی توفیق اور اس کی قدرت سے ہے کہ اس نے انسان کے کنٹرول میں دے دیا ان جانوروں کو، کہ انسان ان کے ذریعے سواری کرے، سفر کرے اور اپنی حاجتوں کی تکمیل میں ان سے مدد لے۔ اور دوسرا حصہ جو ہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کہ دوران سفر ہو سکتا ہے کہ حادثہ ہو جائے، انسان کی موت واقع ہو جائے یا انسان زخمی ہو جائے کوئی حادثہ ہو کر، اس لیے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یقیناً ہم ضرور اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ بہرحال یہ دعائیں پڑھ کر نکلنا چاہیے تاکہ اللہ کی حفاظت شامل حال رہے اور سب معاملات بالکل درست رہیں۔ حدیث نمبر 3575، حدثنا احمد بن عبدۃ الضبی حدثنا حماد بن زید بن عاصم الاحولی عن عبد اللہ بن سرجس قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر يقول اللهم انت الصاحب في السفر والخلیفۃ في الاہل، اللهم اصبحنا في سفرنا وخلفنا، اللهم اصحبنا في سفرنا وخلفنا في اہلنا، اللهم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب ومن الحور بعد القور ومن دعوۃ المظلوم وسوء المنظر في الاہل والمال۔ هذا حدیث حسن صحیح ویروى الحور بعد الكون ایضا، ومعنى قوله الحور بعد الكون او القور وكلاهما له وجه، ويقال انما هو الرجوع من الايمان الى الكفر او من الطاعة الى المعصية، انما يعني الرجوع من شيء الى شيء من الشر۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے، سفر پر جاتے تو یہ دعا مانگتے،
جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انت الصاحب، اے اللہ تو ہی میرا سفر کا ساتھی ہے اور میرے گھر والوں کا نگہبان نگرانکار ہے، اے الہ، اے پروردگار سفر میں ہمارا رفیق اور گھر میں ہمارا نگہبان بن۔ سفر میں ہم کو بھی ضرورت ہے تیری مدد کی، توفیق کی اور قدرت کی اور حفاظت کی، تو ہمارا بھی رفیق بن، ساتھی بن، اور گھر والوں کی بھی ہماری غیر موجودگی میں ان کی حفاظت فرما، ان کی نگہبانی فرما۔ اے پروردگار میں سفر کی مشقت اور پریشان کن واپسی، اچھی حالت کے بعد بری حالت، مظلوم کی بد دعا اور اہل و عیال اور مال میں برے انجام سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ الحور بعد الکون کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ ہر ایک کی توجیہ ہے، کہا جاتا ہے کہ اس سے ایمان سے کفر کی طرف، فرما برداری سے نافرمانی کی طرف، اور ایک اچھی چیز سے کسی بری چیز کی طرف پھرنا مراد ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر فرماتے، سفر کا ارادہ فرماتے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تو ہی سفر کا ساتھی ہے اور اہل و عیال کا نگہبان ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کن چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے؟ سفر کی مشقت سے اور پریشان کن واپسی سے، اور ایک اچھی چیز سے پھر بری چیز کی طرف پلٹنے سے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ الحور بعد الکور کے معنی ہے ایمان سے کفر کی طرف لوٹنے سے اللہ کی پناہ چاہنا، یا فرما برداری سے نافرمانی کی طرف، معصیت کی طرف، اطاعت سے معصیت کی طرف پلٹنے سے اللہ کی پناہ چاہنا مراد ہے، اور مظلوم کی بد دعا سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے تھے، اور اہل و عیال میں برے انجام سے آنے تک، خدا نخواستہ کوئی برا انجام ہو جائے یا کوئی برائی پیش آ جائے، کوئی مصیبت پیش آ جائے اہل و عیال میں، ایسا نہ ہو، اس سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے، یعنی کوئی نقصان نہ ہو جائے، اہل و عیال میں اور مال میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، سب کو اللہ کی حفاظت میں دے کر جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت کے لیے بھی اس میں یہی تعلیم ہے کہ وہ ہر حال میں، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے اور اپنے کل معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے، چاہے سفر میں جائے یا حضر میں رہے، اسی مقام پر رہے۔ سفر میں جاتے وقت چونکہ ایک فکر لاحق ہوتی ہے کہ واپسی تک کیا ہوگا، یہاں پر کون حفاظت کریں گے، رات کا وقت ہوتا ہے، رات میں حفاظت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اسی لیے ان تمام امور کو، ان تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر کے جانا چاہیے، اللہ کی حفاظت میں دینا چاہیے، اور جو چیز اللہ کی حفاظت میں دی جاتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی۔ جیسا کہ احیاء العلوم میں غالباً ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کی بیوی حمل سے تھی، حاملہ تھی، اس شخص کو اچانک جنگ کے لیے جانا پڑا، کوئی بہرحال ایک کام پیش آ گیا، تو وہ اپنی اہلیہ کو وداع کر کے انہوں نے اپنے اہلیہ کے پیٹ میں جو بچہ یا بچی جو بھی تھی، مولود کو، جنین کو، انہوں نے اللہ کی حفاظت میں دے کر اپنی بیوی کو الوداع کہا اور چلے گئے۔ اور ان کے جانے کے بعد ایک لڑکا تولد ہوا اور اس خاتون کا انتقال ہو گیا۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد یا چند دنوں کے بعد وہ سفر سے واپس ہوا وہ شخص جب، تو آنے تک اطلاع ملی، معلوم ہوا کہ بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، تو افسوس کیا بہت۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پڑوسیوں کے ساتھ ایک قبرستان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، خبر بھی بتائی گئی تھی کہ یہ خبر ہے، چنانچہ جو اس زمانے کا طریقہ تھا زیارت کیے، فاتحہ پڑھے، اس کے بعد ایک مرتبہ رات میں ایسے ہی گفتگو کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے قبرستان کے باہر، تو اپنی بیوی کی قبر میں سے آگ دکھائی دی، اس شخص کو آگ نکلتے ہوئے دکھائی دی، تو اس نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ فوراً جب قریب جا کر دیکھا تو وہاں پر قبر کے اندر روشنی کے لیے آگ جل رہی ہے، اور ایک بچہ ہے جو کھیل رہا ہے، رینگ رہا ہے وہاں پر۔ تو یہ شخص اپنے بچے کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، صحابہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے تھے، کوئی کچھ مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی تھی یا کچھ بہرحال کوئی معاملہ تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچے کو دیکھ کر کہا کہ یہ دونوں کتنے ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی شبیہ ملتی جلتی ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹے ہیں۔
تو اس شخص نے اپنا یہ واقعہ سنایا کہ میں ایسا اپنی بیوی کو اس حالت میں چھوڑ کر گیا تھا، آنے تک اس کا انتقال ہو گیا تھا اور ایسا ایسا قصہ پیش آیا۔ تو حضرت عمر فرمائے اچھا اس وقت خبر میں سے جب بچے کو لے رہے تھے وہ صاحب، تو اس وقت آواز آئی غیب سے کہ تم بچے کو اللہ کی حفاظت میں دیے تھے، اگر بیوی کو بھی اللہ کی حفاظت میں دیتے تو اس کو بھی محفوظ پاتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کو اللہ کی حفاظت میں دینا ہے، اور جو چیز اللہ کی حفاظت میں دی جاتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی، اور ان تمام چیزوں کے لیے یقین بنیاد ہے۔ جب تک عقیدہ پختہ نہ ہو، یقین محکم نہ ہو، مضبوط نہ ہو، کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ یہ سب ان تمام چیزوں کا تعلق یقین پر ہے اور اعتقاد پر ہے، عقیدے پر ہے۔ جتنا یقین پختہ ہوگا مومن کا اللہ کی ذات پر، جتنا مومن ایمان میں اپنے پختہ ہوگا، اس کو برابر اس کے ثمرات اور فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے لیے بس شرط یہی ہے کہ یقین پختہ ہو اور مضبوط ہو، یقین کامل کے ساتھ پڑھے۔ ایسا نہیں کہ پڑھ رہا ہے لیکن یقین ہی نہیں ہے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ایسا سوچنے والوں کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے جو پڑھے گا ضرور اس کو فائدہ ہوگا اور اللہ کی وہ حفاظت میں رہے گا۔ اور ہر چیز کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہیے، جیسا کہ دوسری روایتوں میں بھی آتا ہے کہ جب بندہ بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کرتا ہے تو شیطان اس دروازے کو کھول نہیں سکتا۔ ہدایت جو دی گئی ہیں، رات میں سونے سے پہلے برتنوں کو ڈھانک دینا چاہیے، اور دروازہ بند کرتے وقت بھی اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کیا جائے، اور برتنوں کے اوپر بھی ڈھانکتے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے۔ تو کوئی آفت، کوئی بلا اور مصیبت جو نازل ہوتی ہے، آسمان سے اترتی ہے، وہ انسان پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، انسان اس سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جس چیز پر اللہ کا نام لے کر جس چیز کو بند کیا جائے، ڈھانکا جائے، شیطان اس کو بھی کھول نہیں سکتا، اور نہ ہی اس میں کوئی بلا مصیبت نازل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے رات کے وقت تمام چیزوں کو ڈھانک کر سونے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اگر ڈھانکنے کے لیے کچھ بھی نہ ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک لکڑی ہی سے ہی اس کے اوپر آڑے رکھ دی جائے۔ لکڑی یعنی اب جو برتن جتنا سنبھال سکتا ہے، بھگونا ہے لکڑی رکھ سکتے، یہ لکڑی سے چھوٹی کوئی چیز ہے ڈھانکنے کے لیے، کھلی نہیں رکھنا کوئی چیز۔ کاڑی بھی ہے تو اس کو ہاں ایک کاڑی بھی ہے تو اس کو اس کے ذریعے ڈھانک دینا چاہیے، کھلی نہیں رہنا چاہیے کوئی چیز۔ حدیث نمبر 3576، باب ما جاء ما يقول اذا رجع من سفره۔ حدثنا محمد بن غيلان حدثنا ابو داود قال انبانا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت الربيع بن البراء بن عازب يحدث عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم من سفر قال آئبنا تائبنا عابدنا لربنا حامدنا۔ هذا حديث حسن صحيح، وروى الثوري هذا الحديث عن ابي اسحاق عن البراء ولم يذكر فيه عن الربيع بن البراء، ورواية شعبة صح وفي الباب عن ابن عمر وانس عن ابن عمر وانس جابر بن عبداللہ۔ سفر سے واپسی پر کیا کہنا چاہیے؟ سفر میں جاتے وقت یہ پڑھنا چاہیے، پھر جب سفر سے سلامتی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ واپس آ جائیں تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ ربیع بن برا بن عازب اپنے والد حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تو یہ کلمات کہتے، آئبنا تائبنا، ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ثوری نے اسے بواسطہ اسحاق حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، ربیع بن برا کا واسطہ ذکر نہیں کیا۔ شعبہ کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عمر، انس اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ یعنی سفر سے واپسی پر اللہ کی حمد بجا لانا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ ہم لوٹنے والے ہیں، یعنی ہم لوٹ گئے، اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے سفر سے ہم بحفاظت تمام واپس ہوئے، توبہ کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں۔ حضر میں تو عبادت کیا ہی کرتے تھے، سفر میں بھی ہم اللہ کی توفیق سے عبادت میں کوئی کوتاہی نہیں کیے، سفر میں بھی ہم عبادت کا سلسلہ جاری رکھے اور اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں کہ اس نے ہم کو سفر کی مشقت اور مصیبت سے محفوظ رکھا اور حفاظت کے ساتھ ہم کو اپنے گھر تک واپس پہنچایا۔ لیکن مفتی صاحب اس میں اور ایک سوال یہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں جی کہ اگر ہم جو ہے سفر میں اگر کوئی جو ہے
کوتاہی غفلت ہو جاتی ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن نہیں کرتے ہیں، حقوق اللہ جو ہے ادا نہیں ہوتے ہیں اچھے طریقے سے، تو کیا ادا نہیں ہونے کی صورت میں جب سفر سے اپنے شہر یا اپنے مقام پر واپس آ جاتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں سلامتی کے ساتھ، تب بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ اگرچہ کیونکہ اس میں عبادت کا ذکر ہے اس دعا میں کہ یا اللہ ہم نے عبادت کی ہے، تو نے ہم کو توفیق دی ہے، ہم نے نماز پڑھی ہے، تلاوت قرآن کی ہے، ہم نے کسی قسم کی کوئی کوتاہی غفلت کاہلی سستی نہیں کی ہے، تو یہ جو دعا میں یہ جو اس کا جو ترجمہ جو ابھی آپ بیان فرمائیں تو یہ اس میں یہ چیز شامل ہے۔ تو اگر کوئی شخص سفر میں جو ہے نماز نہیں پڑھا، تلاوت قرآن نہیں کیا، تو کیا واپسی میں لوٹنے پر بھی یہ دعا پڑھ سکتا ہے؟ ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ اعتراض ہی پیدا نہیں ہوگا، یہ جو سوال کیا، آئبونا ہم لوٹنے والے ہیں، عابدنا ہم عبادت کرنے والے ہیں، یعنی ہم کو سفر سے سلامتی کے ساتھ واپس آنے کی وجہ سے پھر دوبارہ عبادت کا موقع مل گیا اطمینان کے ساتھ۔ سفر میں جیسے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا ہے، اور پھر سفر میں چونکہ اختیاری سفر نہیں ہوتا، سفر میں غیر اختیاری کیفیت ہوتی ہے، ٹرین ہے، بس ہے، چھوٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے، تو سنتیں بھی نہیں پڑھ سکتے، فرض پڑھ لیے، خالی کہیں فرض پڑھنے کا موقع ملا، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو عابدون لربنا حامدون، ہم عبادت کرنے والے ہیں، اب ہم سفر سے آ گئے ہیں، اور جو بے چینی کی جو کیفیت ہوتی ہے سفر میں، جو مشکل کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ اب نہیں رہی، ہم آرام کے ساتھ عبادت کرنے والے ہیں، یہ مفہوم ہو سکتا ہے۔ اب کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں یہ دعا، جو اہتمام کرنے والے ہیں وہ تو ہر حال میں اہتمام کرتے ہیں، اور جو اہتمام نہیں کرتے وہ چاہے سفر ہو یا حضر اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ حدیث نمبر 3577، باب منہ حدثنا علی بن حجر اخبرنا اسماعیل بن جعفر بن محمد بن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قدم من سفر فنظر الى جدران المدینة وضع راحلته وان كان على دابة حركها من حبها، هذا حدیث حسن صحیح غریب۔ اسی کا ایک عنوان ہے یہ حدیث نمبر 3577، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے، جب مدینہ طیبہ کی دیواریں نظر آتی تو اپنی اونٹنی کو ایڑ لگاتے، اور اگر کسی اور جانور پر سوار ہوتے تو اسے تیز کر دیتے، یہ مدینہ کی محبت کی وجہ سے ہوتا تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے کسی سفر کے لیے روانہ ہوتے، اور پھر جب واپس تشریف لاتے مدینہ کے در و دیوار نظر آتے، باؤنڈری نظر آتی، اس کی فصیل نظر آتی، تو اونٹنی کو ایڑ لگاتے تھے اور تیز دوڑاتے تھے، اور اگر کسی اور جانور پر ہوتے تو اس کو اور تیز کرتے تھے، یہ مدینہ کی محبت کی وجہ سے۔ یعنی جس شہر میں قیام تھا آپ کا، جہاں آپ رہتے اور بستے تھے، اس کی محبت آپ کے دل میں ایسی رچ بس گئی تھی کہ مدینہ کے در و دیوار بھی نظر آتے تو آپ فوراً وطن کی محبت میں اور اس شہر کی محبت میں آپ تیز پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، تیز پہنچتے تھے، اور ایڑ لگا کر جلد سے جلد پہنچنا چاہتے تھے۔ اس سے مدینہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین شہر ہے مکہ اور مدینہ۔ مکہ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو مدینہ کو آپ کے مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حدیث نمبر 3578، باب ما یقول اذا ودع انسانا، حدثنا احمد بن عبید اللہ سلیمی البصری، حدثنا ابو قتیبہ سلم بن قتیبہ عن ابراہیم بن عبد الرحمن بن یزید بن امیہ نافع عن ابن عمر قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ودع رجلا اخذه بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي صلی اللہ علیہ وسلم ويقول استودع الله دينك وامانتك واخر عملك، هذا حدیث غریب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر۔ جب کسی انسان کو رخصت کرے تو کیا کہیں؟ جب کوئی کسی سے ملاقات کے لیے آئے اور واپس ہونا چاہے، رخصت ہونے کا ارادہ کرے تو اس وقت کس طرح رخصت کرنا چاہیے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو رخصت کرتے وقت اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، اور جب تک وہ خود نہ چھوڑتا آپ اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے، اور فرماتے استودع اللہ دینک، میں تیرے دین اور تیری امانت اور تیرے آخری عمل کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں۔ یعنی جب کسی انسان کو آپ ودا کرتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے؟
یہ دعائیہ کلمات کہتے تھے، استودع اللہ دینک و امانتک و آخر عملک۔ مختلف الفاظ آئے ہیں، ایک روایت میں وہ خواتیم عملک ہیں، جیسا کہ اس کے بعد والی روایت میں آ رہا ہے کہ میں تیرے دین کو اور تیری امانت کو اور تیرے اعمال کے انجام کو، خاتمے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ ہی تیرا نگہبان ہے، تیرے دین کی حفاظت کرنے والا، اور تیری امانت اور تیرے آخری عمل کی حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے۔ حدیث نمبر 3579۔ حدثنا اسماعیل بن موسى الفزاري حدثنا سعید بن حسیب عن حنظلة عن سالم ان ابن عمر كان يقول للرجل اذا اراد سفرا ان ادنو مني اودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول استودع الله دينك وامانتك وخواتم عملك۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه من حدیث سالم بن عبد اللہ۔ حضرت سالم سے روایت ہے، جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کسی آدمی کو رخصت کرتے تو فرماتے میرے قریب آؤ، میں تمہیں رخصت کروں گا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رخصت کیا کرتے تھے۔ پھر آپ یہ کلمات کہتے کہ اے اللہ، اچھا استودع اللہ، یہ کلمات کہتے کہ میں تیرے دین اور تیری امانت اور تیرے اعمال کے خاتمے کو، یعنی آخری عمل کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ بندے کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اپنی ہر چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے حوالے کرے، ہر چیز کو اللہ کی حفاظت میں دے دے تاکہ وہ ضائع ہونے سے، نقصان کا شکار ہونے سے محفوظ رہے۔ حدیث نمبر 3580۔ باب منہ حدثنا عبداللہ بن ابی زیاد حدثنا سیار حدثنا جعفر بن سلیمان عن ثابت بن انس قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی اريد سفرا فزودنی قال زودک اللہ تقوی قال زدنی قال وغفر ذنبک قال زدنی بأبی انت وأمی قال ویسر لك الخیر حیثما کنت۔ هذا حدیث حسن غریب۔ 3580۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر کا ارادہ کرتا ہوں، یعنی میں سفر کرنا چاہتا ہوں، مجھے زاد راہ عنایت فرمائیے، یعنی مجھے سفر کا توشہ عنایت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے تقوی کا زاد راہ عطا فرمائے۔ تمہارے سفر کا سامان کیا ہے؟ تقوی ہے، ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، چاہے تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو، ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو، لوگوں کے درمیان ہو یا لوگوں سے چھپے ہوئے رہو، ہر حال میں تقوی تمہارے لیے زاد راہ ہے، تمہارے سفر کا ساز و سامان اللہ سے ڈرنا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور، اچھا اس شخص نے جو سفر کا ارادہ کیے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرض کیا میں سفر کرنا چاہتا ہوں، میرا ارادہ سفر کا ہے، آپ مجھے توشہ عنایت فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو تقوی کا توشہ عنایت فرمائے، یعنی تم تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ سفر کرو، سفر میں بھی تم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو تقوی کے خلاف ہو۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اور زیادہ نصیحت فرمائیے اور زیادہ عنایت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے، کیونکہ سفر میں جا رہا ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی انسان سفر کا ارادہ کرے تو صحیح و سالم واپس آئے، ہو سکتا ہے کہ دوران سفر اس کا انتقال ہو جائے، کسی حادثے کا شکار ہو جائے، جیسے عام طور پر حادثات پیش آتے ہیں ٹرینوں کے، بسوں کے اور ہوائی جہاز کے، طیاروں کے۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے، اگر موقع نہ ملے تم کو توبہ کرنے کا یا اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کا، کہیں ایسا نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے۔ اس شخص نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اور اضافہ کیجیے اور نصیحت فرمائیے اور دعائیں دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھلائی کو آسان کر دے۔ آمین۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، یعنی جہاں کہیں بھی رہیں، چاہے سفر میں ہو یا حضر میں، اپنے وطن میں ہو یا دیار غیر میں، ہر جگہ تمہارے لیے خیر، نیکی اور بھلائی آسان ہو جائے، اس کو حاصل کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں تمہارے لیے کوئی دشواری نہ ہو۔ حدیث نمبر 3581۔ باب منہ، اس میں جو ہے دو چیزوں کی کیا تعلیم مل رہی ہے امت کو، لوگوں کے لیے، کہ ایک تو یہ چیز کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے تھے، یعنی اس میں حضور سے مانگنے کا ثبوت مل رہا ہے، اور پھر دوسری چیز یہ ہے
کہ اگر کوئی سفر پر جا رہا ہے جی تو جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابی کو دعا دیے ہیں جی تو سفر پر جانے والے اگر کوئی ہم سے دعا کی درخواست کریں تو ان کو بھی یہ دعا دینا چاہیے. یہ مسنون ہے. زودک اللہ تقوی وغفر ذنبک ویسر لک الخیر حیثما کنتا. عربی اگر کوئی یاد نہیں رکھ سکتے تو اردو میں بھی اس کا ترجمہ کر دے سکتے ہیں، لیکن عربی زبان کی جو اہمیت اور فضیلت ہے، ایک ایک حرف پر نیکی کا بھی وعدہ ہے اللہ کا، اسی لیے ایسی دعاؤں کو کم سے کم یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جن کی اکثر ضرورت پیش آتی ہے. اور اس میں مانگنے کا بھی ثبوت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سائل کو آپ جھڑکیے مت. اب سائل سے مراد کوئی بھی سائل ہو سکتا ہے، مال و دولت کا بھی سائل ہو سکتا ہے، علم و معرفت کا بھی سائل ہو سکتا ہے، دنیا کا بھی طالب ہو سکتا ہے، آخرت کا بھی طالب ہو سکتا ہے، جنت کا بھی طالب ہو سکتا ہے. تو کسی کو بھی آپ محروم مت کیجیے، جھڑکیے مت. محروم کرنا تو دور کی بات ہے، جھڑکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ جھڑکیے مت، بلکہ آپ اس کو وہ جو چاہتا ہے عطا کریے، جو مانگتا ہے آپ سے وہ عطا کریے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اس قرآن مجید کی آیت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت، طاقت، اختیار دے کر بھیجا جی کہ آپ جو چاہیں عطا کر سکیں. جی اسی لیے بخاری شریف میں اور دیگر کتب حدیث میں حدیث ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، عطا اور اللہ عطا کرتا ہے. اللہ کی عطا کیا ہے؟ مطلق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم بھی مطلق ہے. جو شخص جو چیز چاہتا ہے، طلب کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے اس کو وہ چیز عطا کرتے ہیں. حافظہ بھی عطا کرتے ہیں، علم بھی عطا کرتے ہیں، اور دین و دنیا کی دولت اور سعادت مندیوں سے بہراور کرتے ہیں. جیسا کہ ربیعہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. وضو کا پانی پیش کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل یا ربیعہ. ربیعہ خدمت کر رہے ہو، خدمت کا صلہ مانگو، جو چاہے مانگو میں تم کو عطا کروں گا. سل سوال مطلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق ان کو حکم دیا، سل مانگو، جو چاہے مانگو. تو انہوں نے کیا طلب کیا؟ اسألوک مرافقتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، صحبت اور معیت طلب کی، جس سے بڑھ کر کوئی اور بڑا شرف نہیں ہے. تو بہرحال اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جملہ اختیارات عطا فرمائے تھے. جو صحابی آپ سے جو چیز طلب کرتے آپ ان کو وہ عطا کرتے تھے، چاہے وہ دنیا کی چیز ہو یا آخرت کی ہو یا جنت کی ہو یا عالم بالا کی ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے. حدیث نمبر 3581. باب منہ حدثنا موسیٰ بن عبد الرحمن الکندی الکوفی حدثنا زید بن حباب اخبرنی اسامہ بن زید عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ ان رجلا قال یا رسول اللہ انی اريد ان اسافر فاوصنی قال علیک بتقوى اللہ والتکبیر علی کل شرف. فلما ان ولى الرجل قال اللهم اطوی له البعد وهون علیہ السفر. هذا حدیث حسن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، مجھے کچھ وصیت فرمائیے، نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا تم پر اللہ کا تقوی لازم ہے اور ہر بلندی پر اللہ اکبر کہنا لازم ہے. یعنی حالت سفر میں بھی یہ مت سمجھو کہ میرے ساتھ اہل وطن نہیں ہے، پڑوس نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، میں تنہائی میں کوئی گناہ کروں گا تو کون دیکھنے والا ہے، یہ مت سمجھو. بلکہ یہ تصور رکھو کہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، مخلوق سے نہیں. لہذا تم پر اللہ کا تقوی لازم ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا لازم ہے. اس تصور کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو اور ہر بلندی پر تکبیر کہو. بلندی پر جب چڑھو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو. جب وہ شخص واپس جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس کی دوری کو مختصر کر دے اور اس پر سفر کو آسان فرما دے. سفر کی جو مسافت ہے اور سفر کا جو فاصلہ ہے وہ کم کر دے. زمین کو اس کے لیے سمیٹ دے اور فاصلے کو کم سے کم کر دے. اسی لیے حدیث شریف میں ہدایت دی گئی ہے کہ سفر
رات کے وقت کرنا چاہیے، کیونکہ رات کے وقت زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ مسافت جو دن میں طویل معلوم ہوتی ہے اور بہت لمبی دکھائی دیتی ہے، اور رات کے سفر میں محسوس نہیں ہوتی، اسی لیے رات کے وقت سفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ضرورتاً دن میں بھی سفر کیا جا سکتا ہے، رات میں ہی کرنا لازم نہیں ہے۔ البتہ رات میں سفر کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسافت لپیٹ دیے جانے کی وجہ سے سفر بہت جلد طے ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3582، باب ما ذکر فی دعوت المسافر۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا وعاصم حدثنا الحجاج الصواف یحیی بن ابی کثیر عن ابی جعفر عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات، دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد علی ولدہ۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ہشام الدستوایی عن یحیی بن ابی کثیر قال له ابو جعفر المؤذن ولا نعرف اسمہ۔ مسافر کی دعا کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ 3 دعائیں، 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں ایسی ہیں جو بہت جلد قبول ہوتی ہیں، یقینی طور پر قبولیت کے درجے کو پا لیتی ہیں۔ ایک مظلوم کی بد دعا ہے، جیسا کہ حدیث شریفہ میں آیا ہے کہ مظلوم کی بد دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ فوراً مظلوم کی بد دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ مظلوم سے فرماتا ہے کہ میں ضرور ظالم سے بدلہ لوں گا، اگرچہ کہ ایک وقت کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ دعا کرتے ہی فوراً اللہ تعالیٰ قبول کر کے مظلوم کو، ظالم کو سزا دے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں، یعنی اس کے پاس عدل و انصاف ہے، ظلم نہیں ہے، وہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ مظلوم کی بد دعا ہے جو فوراً قبول ہوتی ہے، اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا حکم دیا گیا، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اور دوسری جو دعا فوراً قبول ہوتی ہے وہ ہے مسافر کی دعا۔ حالت سفر میں چونکہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، مصائب ہوتے ہیں اور مشقتیں پیش آتی ہیں، آدمی کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی لیے مسافر جو پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور اولاد کے خلاف باپ کی دعا، باپ کی بد دعا سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اگر باپ اولاد کو بد دعا دے دے تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے مظلوم کی بد دعا سے اور والد کی بد دعا سے بچنا چاہیے، اور مسافر سے دعا کی درخواست کرنا چاہیے، کیونکہ مسافر حالت سفر میں جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اب دعا کے بھی شرائط اس سے پہلے جیسے گزر چکے ہیں۔ عقل حلال، صدق مقال 2 لازمی چیزیں ہیں، سچ بولنے والا ہو دعا کرنے والا، اور حلال روزی کھانے والا ہو۔ ایک لقمہ بھی اگر حرام کا چلا جائے پیٹ میں تو اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ جی، کیونکہ اب جو شخص جو ہے مطلب جیسا مظلوم ہے، جی، مظلوم کے ساتھ اگر ناانصافی کی گئی ہو، جی، اگر وہ ظالم کے حق میں بد دعا دے رہا ہے، جی، تو اس کی بد دعا بھی اسی وقت قبول ہوں گی جو دعا قبول ہونے کے لیے جو شرائط ہیں۔ ہاں، بد دعا بھی قبول ہونے کے لیے وہی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 3583، باب ما جاء ما يقول اذا ركب دابة۔ حدثنا قتيبة حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا اتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك وفي الباب عن ابن عمر هذا حديث حسن صحيح۔ جانور پر سوار ہوتے وقت کیا پڑھے؟ اب اس زمانے میں چونکہ سواری کے لیے جانور استعمال کیے جاتے تھے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، ہاتھی ہے اور خچر ہے۔ اب اس زمانے میں گاڑیاں ہیں نئی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، تو گاڑی پر سوار ہوتے وقت کیا پڑھنا چاہیے گاڑی چلانے سے پہلے؟ حضرت علی بن ربیعہ سے روایت فرماتے ہیں، میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے پاس سواری کے لیے ایک چوپایا لایا گیا، یعنی ایک جانور لایا گیا تاکہ آپ سوار ہوں۔ جب آپ نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا، رکاب یعنی گھوڑے اور اونٹ وغیرہ پر چڑھنے کے لیے، سوار ہونے کے لیے،
پیر رکھنے ایک رکاب ہوتا ہے، اس کے اوپر پیر رکھ کر چڑھتے ہیں، تو رکاب جب آپ کے قریب کیا گیا، آپ نے رکاب میں قدم رکھا، اپنا پیر رکھا تو بسم اللہ پڑھا، اس کی پشت پر جب بیٹھ گئے تو فرمایا الحمدللہ، پھر سبحان الذی، جو دعا ہے سفر کی کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا، تابع کیا، ہمارے قابو میں دیا اور ہمارے کنٹرول میں کر دیا، جبکہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ہمارے بس کی بات نہیں تھی کہ ہم ان سرکش جانوروں کو اپنے قابو میں کریں، اپنے کنٹرول میں کریں اور ان پر ہم سوار ہو کر سواری کریں، اور یقیناً ہم اپنے پروردگار کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ پھر آپ نے الحمدللہ کہا 3 مرتبہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب رکاب میں پیر رکھا تو بسم اللہ کہا، پھر جب اس کی پشت پر برابر بیٹھ گئے جانور کی تو الحمدللہ کہا، پھر اس کے بعد سفر کی دعا پڑھی، سفر کی دعا ختم ہونے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ الحمدللہ کہا، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھی سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، یقیناً میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، زیادتی کی، پس تو میرے گناہوں کو بخش دے، گناہوں کو تیرے سوا کوئی نہیں بخشتا۔ پھر آپ مسکرا دیے، یہ دعا پڑھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرا دیے، تو میں نے کہا آپ کس بات پر مسکرائے، کس چیز کی وجہ سے آپ کو ہنسی آ گئی؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے ایسا ہی کیا جیسا کہ میں نے کیا، پھر آپ ہنس پڑے۔ یعنی یہ جو میں طریقہ اختیار کیا اور جو سواری پر سوار ہوتے وقت میں نے جو دعائیں پڑھی ہیں، اس کے بعد جو میں مسکرا دیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح میں نے کرتے دیکھا تھا اسی طرح کیا میں نے۔ اس وقت میں نے بھی پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے کس بات پر تبسم فرمایا، یہ کیسا موقع ہے تبسم کرنے کا، کہ کوئی خاص وجہ ہے کیا اس کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بندے سے خوش ہوتا ہے جب وہ یہ کلمہ کہتا ہے رب اغفر لی ذنوبی، یعنی جب بندہ رب اغفر لی ذنوبی کہتا ہے، اے میرے پالنہار، اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے، جب یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ خوش ہوتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میرا بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے مجھ سے مغفرت طلب کر رہا ہے اپنے گناہوں کی، اس پر اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 3584، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپناتے تھے، جیسا آپ کیا کرتے تھے نقش قدم پر اسی طرح چلا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ باقی رہے اور اس پر آنے والی نسل بھی عمل کرے۔ آپ اس طرح اپنے کردار سے خود عمل کر کے عملی میدان میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو ایک مکمل نمونے کے طور پر پیش کیا۔ تو یہ صحابہ کی سنت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپناتے تھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر کے مسکراتے تو صحابہ بھی حدیث بیان کر کے مسکراتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے وقت مصافحہ کرتے تو وہ حدیث ہی مصافحے کی حدیث سے مشہور ہو جاتی، صحابی جس سے بیان کرتے ان سے مصافحہ کرتے، پھر وہ صاحب جن کو بیان کرتے حدیث ان سے مصافحہ کرتے، یہ تسلسل باقی رہتا تھا۔ بعض اس طرح کی احادیث ہیں جن میں اس طرح کا التزام کیا گیا ہے، مصافحہ کر کے حدیث بیان کی گئی تو وہ حدیث جہاں تک پہنچی مصافحے کے ساتھ پہنچی، مسکرائے تو وہ بھی حدیث مسکراہٹ کے ساتھ پہنچی، کسی طرح کا اشارہ کیا گیا تو بیان کرنے والے بھی اشارہ کیے۔ البتہ وہ لوگ اس قدر احتیاط کرتے تھے اور اس بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی برابری کا دعویٰ، ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ رسول بحیثیت رسول ہونے کے سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ اس لیے بعض صحابہ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کے اشارے سے کوئی چیز بیان کرتے تو صحابی عرض کرتے، حدیث بیان کرتے وقت فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے یہ چیز بتائی لیکن میں نہیں بتا رہا ہوں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں بڑی تھیں جبکہ میری انگلیاں چھوٹی ہیں۔ تو یہ ادب تھا صحابہ کرام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اختیار کرتے آپ کے عمل کو، لیکن کبھی بھی انہوں نے برابری کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو بحیثیت خادم اور بحیثیت غلام پیش کیا، جیسا کہ مستدرک جو ایک معتبر کتاب ہے حدیث کی، امام بخاری کے جو شرائط ہیں ان شرائط پر پائی جانے کے باوجود امام بخاری نے بہت ساری حدیثوں کو چھوڑ دیا،
تو امام حاکم نیشاپوری نے ان حدیثوں کا استدراک کیا، ان حدیثوں کو جمع کر کے کتاب ترتیب دی جس کا نام انہوں نے مستدرک رکھا، یعنی شیخین کی شرط کے مطابق، امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق یہ حدیث شریف ہے، لیکن انہوں نے اس کو اپنی صحیح میں داخل نہیں کیا۔ آپ نے ایسی حدیثوں کا التزام کیا اور ایسی حدیثوں کو جمع کیا۔ اسی میں ایک حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد ایک موقع پر آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد اور خادم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ میں نائب رسول ہوں، میں ان کا جانشین اور خلیفہ ہوں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کنت عبدہ و خادمہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد، آپ کا غلام اور آپ کا خادم ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 3584، حدثنا سوید بن نصر اخبرنا عبداللہ بن المبارک اخبرنا حماد بن سلمۃ عن ابی الزبیر عن علی بن عبداللہ البارقی عن ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سافر فرکب راحلتہ کبر ثلاثا وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم يقول اللهم إني أسألك في سفري هذا من البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا المسير واطوي عنا بعد الأرض اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا إن كان يقول إذا رجع إلى أهله تائب عائبنا إن شاء الله تائبنا عابدنا لربنا حامدون هذا حديث حسن۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی سواری پر سوار ہوتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور پھر یہ دعا پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو قابو میں کیا، کنٹرول میں دیا ہمارے، جبکہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور یقیناً ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہم انی اسألک سے یہ دعا شروع ہو رہی ہے، پھر آپ یہ دعا کرتے کہ اے اللہ میں تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکی اور تقوی کا سوال کرتا ہوں اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہم پر سفر کو آسان کر دے اور راستے کی دوری یعنی لمبائی ہمارے لیے مختصر کر دے۔ اے اللہ تو ہی سفر کا ساتھی ہے، یعنی تو ہمارے ساتھ سفر میں ہو جا اور گھر والوں کا نگہبان ہو جا، سفر میں ہماری رفاقت اور گھر میں نگہبانی فرما۔ جب واپس تشریف لاتے سفر سے تو فرماتے عائبنا تائبنا عابدنا لربنا حامدون، ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے پروردگار کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں۔ سفر میں جب آپ تشریف لے جانے کا ارادہ کرتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ سفر میں نیکی کرنا، تقوی پرہیزگاری کو اختیار کرنا آسان ہو جائے اور ہم سے حالت سفر میں بھی وہی عمل سرزد ہو جس سے اللہ راضی ہو۔ اور یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ سفر کی جو مسافت ہے اللہ تعالیٰ اس کو مختصر کر دے اور سفر کو آسان کر دے۔ سفر میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، ایک آدمی اپنے مقام سے اپنے وطن سے نکلتا ہے جہاں پر عیش و عشرت کا ہر سامان فراہم ہے، موجود ہے، پانی کی پیاس لگتی ہے تو پانی مل جاتا ہے، بھوک لگتی ہے کھانا مل جاتا ہے، لیکن دوران سفر کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سفر طویل ہو جائے یا دوران سفر کھانے پینے کا سامان اور موجودہ اشیاء لوٹ لی جائیں، تو ایسی صورت میں آدمی بالکل پیدل ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں رہتی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے تھے سفر میں کہ اللہ تعالیٰ سفر کو آسان کر دے اور سفر کی جو مسافت ہے زمین کی مسافت کو مختصر کر دے، لپیٹ دے اور ہمارا سفر جلد سے جلد طے ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے سفر میں بھی اللہ کی مدد طلب کرتے تھے اور گھر والوں کی بھی فکر ہوتی تھی تو ان کے اوپر بھی اللہ کو ہی نگران کار بناتے، اللہ کو نگہبان بناتے، تو اللہ ان کی حفاظت فرماتا تھا۔ اور سفر سے واپس ہونے پر یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہم سفر کی مشقتوں سے محفوظ صحیح و سلامتی کے ساتھ واپس آئے۔ حدیث نمبر 3585، باب ما جاء ما يقول اذا هاجت الريح، حدثنا عبد الرحمن بن الاسود ابو عمرو البصري حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى الريح قال اللهم اني اسالك من خيرها وخير ما فيها
وخیر ما ارسلت به اعوذ بک من شرها وشر ما فیها وشر ما ارسلت به وفی الباب عن ابی بن کعب ھذا حدیث حسن۔ آندھی چلتے وقت کیا دعا کرنا چاہیے؟ تیز آندھی چل رہی ہو، تیز ہوائیں چل رہی ہوں تو اس وقت کیا دعا کرنا چاہیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آندھی دیکھ کر یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک من خیرہا، اے اللہ میں تجھ سے اس کا خیر، اس کی بھلائی اور جو کچھ اس میں بھلائی ہے اور جس بھلائی کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے میں اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں۔ کبھی ہوائیں چلتی ہیں تو عام طور پر ہوائیں بارش کا پیش خیمہ اور مقدمہ ہوتی ہیں کہ بارش ہونے سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں پھر بارش ہوتی ہے، لیکن سابقہ امتوں میں ایک امت ایسی بھی تھی جس کو تیز ہواؤں کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے جب تیز ہوا چلتی، آندھی چلتی، زبردست طوفانی ہوائیں چلتی تو یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی اور اس ہوا کے اندر موجود جو بھلائی ہے اور جس بھلائی کے ساتھ اس ہوا کو بھیجا گیا ہے اس بھلائی کا میں سوال کرتا ہوں، اس ہوا سے کوئی خیر آنے والا ہے، کوئی بھلائی ملنے والی ہے تو وہ بھلائی ہم کو عطا فرما، اور میں تجھ سے اس کے شر اور جو کچھ اس میں موجود ہے اس کے شر سے اور جس شر کے ساتھ وہ بھیجی گئی ہے اس شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اس کے نقصان سے۔ یعنی ہوا، خدا نخواستہ اس ہوا کے ذریعے اگر ہلاکت کا فیصلہ کیا گیا ہے تو میں اس ہلاکت کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس ہوا کی وجہ سے پیش آنے والے نقصانات سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بہرحال چونکہ کسی بھی وقت بندے کو اپنے آپ کو محفوظ اور مطمئن تصور نہیں کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع رہنا چاہیے کہ جب ہوا چلے یا کوئی ایسا معاملہ ہو تو یہ نہ سمجھے کہ اب بس بارش ہونے والی ہے اور کوئی خیر کا معاملہ ہونے والا ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہوا بھی اگر تیز چلے، آندھی تیز چلے تو اس وقت اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اگر اس ہوا کے ذریعے کوئی خیر واقع ہونے والا ہے، خیر دنیا میں آنے والا ہے تو اس خیر کو طلب کرنا چاہیے، اور اگر اس کی وجہ سے تباہی مچنے والی ہے، نقصان ہونے والا ہے تو اس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہنا، طلب کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3586، باب ما یقول اذا سمع الرعد۔ حدثنا قتيبة حدثنا عبد الواحد بن زياد عن حجاج بن ارطاط عن ابي مطرف عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سمع صوت رعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه۔ بادل کی گرج کی آواز سن کر کیا کہنا چاہیے؟ جب بادل گرجے، بادلوں کے گرجنے کی آواز سنائی دے تو اس وقت جو دعا کرنا ہے وہ حدیث شریف میں منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گرج اور کڑک کی آواز سنتے تو یہ دعا مانگتے کہ اللہم لا تقتلنا بعذابک بغضبک، اے اللہ تو ہم کو اپنے غضب سے قتل نہ کر، ہلاک نہ کر، اور ولا تہلکنا بعذابک، اور تو ہم کو اپنے عذاب سے موت نہ دے، ہلاک نہ کر، اور ہم کو اس سے پہلے عافیت عطا فرما، یعنی ان چیزوں سے پہلے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ جب بادل کی گرج سنتے، بادل کی آواز یا بجلی کی آواز سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تعلیم امت کے لیے فرماتے ہیں کہ امت کو یہ دعا کرنا چاہیے، لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ تو اپنے غضب سے تو ہم کو مار مت ڈال، یعنی ہم کو قتل نہ کر، ہلاک نہ کر، اور اپنے عذاب سے ہم کو ہلاکت کے گڑھے میں نہ اتار، اس سے پہلے ہم کو عافیت دے دے، یعنی ہم کو ہلاک کرنے سے پہلے یا ہم پر اپنا عذاب نازل کرنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم کو عافیت عطا فرما، حفاظت عطا فرما، آمین۔ حدیث نمبر 3587، باب ما یقول عند رؤیت الہلال۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو عامر العقدی حدثنا سلیمان بن سفیان المدینی قال حدثنی بلال بن یحیی بن طلحہ بن عبید اللہ عن ابیہ عن جدہ طلحہ بن عبید اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى الہلال قال اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ چاند دیکھ کر کیا دعا مانگے؟ جب نیا چاند دیکھے تو اس وقت کیا دعا کرنا چاہیے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا مانگتے کہ اللہم اہلہ علینا، اے اللہ اس کا طلوع ہونا ہمارے لیے امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کا ذریعہ بنے،
اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیا چاند دیکھتے، مہینے کا، اسلامی مہینوں کا اعتبار چاند سے ہے، چاند نظر آئے تو مہینہ شروع ہوتا ہے، ایک تاریخ جو ہوتی ہے۔ تو یہ چاند جب دیکھیں، نیا چاند دیکھیں تو اس وقت یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس کو ہم پر طلوع فرما، برکت کے ساتھ، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ۔ یعنی جب بھی چاند نظر آئے یا کوئی نئی کیفیت ہو ایسی، ہم حالت ایمان میں رہیں، حالت امن میں رہیں، ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ اور چاند سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بعض لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ چاند بھی اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے خطاب کر کے کہتے کہ اے چاند میرا پروردگار اور تیرا پروردگار ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ حدیث نمبر 3588، باب ما يقول عند الغضب۔ حدثنا محمد بن غيلان حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن معاذ بن جبل قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجه احدهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم كلمة لو قالها لذهب غضبه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وفي الباب عن سليمان بن سرد حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن عن سفيان نحوه هذا حديث مرسل۔ عبد الرحمن بن ابي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل ومات معاذ في خلافة عمر بن الخطاب وقتل عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن ابي ليلى غلام ابن 6 سنين هكذا روى شعبة الحكيم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى وقد روى عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عمر بن الخطاب ورواه عبد الرحمن بن ابي ليلى وعبد الرحمن بن ابي ليلى يكنى ابا عيسى وابو ليلى اسمه يسار وروي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال ادركت 20 و100 من الانصار من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ غصے کے وقت کیا پڑھیں؟ غصے پر کنٹرول کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ غصے پر قابو پانا اصل کمال ہے۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان، بہادر، ہیرو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، اپنے آپ پر قابو پالے۔ 3588، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں نے آپس میں گالی گلوچ کیا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تھے، دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوا، یہاں تک کہ ایک کے چہرے پر غصے کے، غضب کے آثار نمایاں ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے، اگر یہ شخص اسے کہہ دے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو غضبناک دیکھ کر فرمایا کہ میں ایک ایسی بات جانتا ہوں، اگر وہ شخص وہ بات کہے، وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غصے میں آ جائیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اس سے غصہ جاتا رہے گا۔ اس باب میں حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ محمد بن بشار نے بواسطہ عبد الرحمن سفیان سے اس کے ہمانہ حدیث بیان کی، حدیث مرسل ہے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے خلافت فاروقی میں وصال فرمایا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت عبد الرحمن بن ابی لیلہ 6 سال کے بچے تھے۔ شعبہ نے بواسطہ حکم عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے یوں ہی بیان کیا ہے، عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زیارت کی اور ان سے روایت کی ہے، ان کی کنیت ابو عیسیٰ ہے، ابو لیلہ کا نام یسار ہے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں میں 120 صحابہ کرام کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں۔ بہرحال امام ترمذی کا جو طریقہ ہے، امام ترمذی سند میں آنے والے ناموں کی وضاحت کرتے ہیں، یہاں پر عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کا ذکر آ گیا اور وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جبکہ ابن ابی لیلہ نے، عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ملاقات نہیں کی، کیونکہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا وصال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہوا، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وصال کے وقت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی عمر 6 سال تھی۔ لہذا یہ روایت مرسل ہے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ درمیان میں سے ایک راوی کا نام چھوڑ کر ڈائریکٹ صحابی سے روایت کر رہے ہیں، یہ روایت مرسل ہے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی کنیت ابو عیسیٰ ہے اور نام یسار ہے، اور ان کو 120 صحابہ کرام کی
زیارت کا شرف حاصل ہے، یعنی تابعی ہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ۔ حدیث نمبر 3559۔ غصے کو دور کرنے کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی غصے میں آ جائے، غضبناک ہو جائے، کھڑا ہوا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے۔ یہ بھی ہدایت دی گئی ہے تاکہ غصہ رفع ہو جائے، اس کا دور ہو جائے۔ حدیث نمبر 3559۔ باب ما یقول اذا رأى رؤیا یکرہھا۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا بکر بن مضر عن ابن الہادی عن عبد اللہ بن خباب عن ابی سعید الخدری انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا رأى احدکم الرؤیا یحبها فانما هي من اللہ فلیحمد اللہ علیہا وليحدث بما رأى واذا رأى غیر ذلك مما یکرہہ فانما هي من الشیطان فلیستعذ باللہ من شرها ولا یذکرها لأحد فانها لا تضر۔ وفي الباب عن ابي قتادة هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وابن الهادي اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي المدني وهو ثقة عند أهل الحديث روى عنه مالك والناس۔ برا خواب دیکھے تو کیا کہیں؟ خوابوں کے بیان میں گزر چکا ہے کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، بشارت ہے، اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان انسان کو رنجیدہ کرنا چاہتا ہے، غمزدہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے برے خواب دکھاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے، اچھا خواب دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا اس پر اللہ کی تعریف کرے اور جو کچھ دیکھا ہے اسے بیان کرے۔ اچھا خواب دیکھے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، اللہ کی تعریف اور اس کی بڑائی اور پاکی بیان کرنا چاہیے، اور اس کو بیان بھی کر سکتا ہے لوگوں کے سامنے، بشرطے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو یا تہمتوں کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے۔ بعض خواب پوشیدہ رکھنے کے بھی ہوتے ہیں، اور بیان بھی کرنا ہو تو جو دوست ہے، خیر خواہ ہے، ناصح ہے، اپنے حق میں ہمدرد ہے، اس کے سامنے بیان کیا جائے، یا جو لبیب ہے، عقل مند ہے، اس کے سامنے بیان کیا جائے تاکہ صحیح تعبیر خواب کی سامنے آئے۔ اور اگر ناپسندیدہ خواب دیکھے، برا خواب دیکھے، ڈراؤنی خواب دیکھے، غلط خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور کسی سے بیان نہ کرے، تب تو وہ چیز کچھ نقصان نہیں دے گی۔ یعنی اگر کوئی برا خواب دیکھے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اس پر آزردہ اور رنجیدہ ہونے کے بجائے اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے، اور کسی کے سامنے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس کے نقصان سے محفوظ رہیں۔ نقصان سے بچنا ہے، برے خواب کے نقصان سے، اس کی بری تعبیر سے بچنا ہو تو برے خواب کو کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3590۔ باب ما یقول اذا رأى الباقورة من الثمر۔ حدثنا الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک وحدثنا قتیبۃ بن مالک بن سہیل بن ابی صالح عن ابی هريرة قال كان الناس اذا رأوا اول الثمر وجاءوا به الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاذا اخذه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال اللهم بارک لنا في ثمارنا وبارک لنا في مدینتنا وبارک لنا في سعینا ومدنا اللهم ان ابراہیم عبدک ونبیک وانه دعاک لمکۃ وانا ادعوک للمدینۃ بمثل ما دعاک به لمکۃ ومثله معه قال ثم يدعو اصغر ولید یراہ فیعطیہ ذلک الثمر۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ نیا پھل دیکھے تو کیا کہے؟ باغ میں پھل اگیں، درختوں پر پھل اگیں، اور وہ پھل نئے پھل پیش کیے جائیں، سب سے پہلا ثمر، تو اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لوگوں کی عادت تھی کہ نیا پھل دیکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے۔ یعنی صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی نیا پھل ہوتا، نئی فصل ہوتی، نئے بیج بوتے وہ لوگ، اور کچھ نئی چیز ظاہر ہوتی، تو نیا پھل پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تاکہ آپ کے دست مبارک کی برکت سے ان پھلوں میں بھی برکت ہو۔ آپ اسے ہاتھ میں پکڑ کر دعا مانگتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پھل لے کر حاضر ہوتے، پہلا پھل جو ہوتا تو آپ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فی ثمارنا، اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے شہر کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے، ہمارے سع اور مد ناپ تول کے پیمانے تھے اس زمانے میں، ہمارے ناپ تول کے پیمانوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے خلیل اور نبی ہیں، میں تیرا بندہ اور نبی ہوں۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا مانگی، میں مدینہ طیبہ کے لیے اسی قدر اور اس کی مثل مزید کی دعا مانگتا ہوں۔ راوی فرماتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چھوٹے بچے کو جو نظر آتا بلاتے اور وہ پھل اسے دے دیتے، یعنی پھل ہاتھ میں لے کر برکت کی دعا فرماتے اور چھوٹے بچے کو دیتے تاکہ
وہ پھل کھائے اور پھلوں میں برکت ہو۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں اور گناہ کے بارے میں ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے ایسا کیے۔ آپ کے دست مبارک میں پھل کا آنا خود اس پھل کی خوش نصیبی ہے اور اس پھل کے لیے برکت ہی برکت ہے، اور یہ طریقہ بتا رہے ہیں، امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ جب کوئی نیا پھل آئے تو اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرو اور کسی چھوٹے بچے کو وہ پھل کھلا دو تاکہ وہ درخت پھلے پھولے اور اس کو خوب پھل لگیں۔ تو اس سے مدینے کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ مکے میں جو فضیلت ہے مدینے میں اس کی ڈبل دگنا فضیلت ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جو فضیلت ہے، جو برکت ہے اور جو خیر و خوبی ہے، اس کی دگنا آپ نے دعا کی مدینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ڈبل مدینے کو عطا کرے اور اس سے زیادہ عطا کرے۔ حدیث نمبر 3591 باب ما یقول اذا اکل طعاما حدثنا احمد بن منیع حدثنا اسماعیل بن ابراہیم حدثنا علی بن زید بن عمر وابن ابی حرملہ عن ابن عباس قال دخلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وخالد بن الولید على میمونۃ فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا عن یمینہ وخالد عن شمالہ فقال لی الشربۃ لک فإن شئت فآثرت بها خالد فقلت ما كنت أثني على سؤرك أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن هذا حدیث حسن وقد روى بعضهم هذا الحديث عن علي بن زيد فقال عن عمر بن حرملة وقال بعضهم عمرو بن حرملة ولا يصح۔ کھانا کھائے تو کیا کہے، ہر موقع پر ایک دعا کرنا ہے، کھانے کے وقت بھی ایک دعا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے ہمیں دودھ کا ایک پیالہ دیا۔ کوئی مہمان آئے تو مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے، خوش دلی کے ساتھ مہمان کا اکرام اور استقبال کرنا چاہیے، اور ماحضر جو بھی ہو وہ پیش کرنا چاہیے، جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہے جب دو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوئے دولت خانے پر تو ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، میں آپ کے دائیں جانب تھا۔ کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بائیں طرف تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا پینے کی باری تمہاری ہے۔ اس میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب کوئی چیز تقسیم کرو تو سیدھی طرف سے شروع کرو، سیدھے جانب سے دیتے ہوئے جانا ہے۔ کوئی بھی چیز تقسیم کرو سیدھی جانب کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا، تو چونکہ سیدھی جانب عبداللہ بن عباس ہیں اور خالد بن ولید بائیں طرف ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پینے کی باری تمہاری ہے، لیکن اگر تم چاہو تو خالد کو ترجیح دو، اگرچہ کہ سنت کی حیثیت سے، سنت کے اعتبار سے تمہارا حق بنتا ہے چونکہ تم سیدھے جانب ہو، لیکن اگر تم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اگر ترجیح دو، ایثار کرو اور خود پینے کے بجائے ان کو دے دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرماتے ہیں کون؟ عبداللہ بن عباس، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بابرکت جھوٹے پر میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ، آپ کا بچا ہوا ہے، یہ برکت والا ہے، یہ تبرک ہے، اور تبرک کو میں کیسے تبرک میں ایثار کر سکتا ہوں؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قربت کی چیزوں میں، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی چیزوں میں دوسروں کو ترجیح نہیں دینا ہے بلکہ پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ جیسے پہلی صف میں اگر ایک شخص کی گنجائش ہو، ایک شخص کھڑے ہو سکتا ہے، تو وہاں پر ہم کو خود آگے بڑھ کر پہلی صف میں پہنچ جانا چاہیے، نہ کہ دوسروں کو آگے بڑھانا چاہیے، کیونکہ پہلی صف کی جو فضیلت ہے وہ دوسری صف میں نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر دو شخص ہوں جن کو نماز پڑھنا ہو اور وضو کرنا ہو، وضو کے لیے صرف ایک شخص کے لیے پانی کافی ہو سکتا ہے، تو ایسے میں یہ کہنا کہ میں تیمم کر لوں گا آپ وضو کر لیجئے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ایثار دنیاوی چیزوں میں ہے، نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ایثار کرنا مکروہ ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما عرض کرتے ہیں آپ کے تبرک پر میں کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی کو اللہ تعالیٰ کھانا کھلائے تو وہ یہ کہے کہ اللہ ہمارے لیے اس میں
برکت عطا فرما، ہم کو اس سے بہتر کھلا۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو دودھ سے سیراب کرے، یعنی اگر کسی کے پاس کھانا کھانے کا موقع مل جائے تو کھانا کھانے کے بعد یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہم کو اس سے بہتر کھلا۔ اور اگر کوئی دودھ پلائے کسی کے پاس، اللہ تعالیٰ اس کو دودھ پینے کا موقع فراہم کرے تو یہ کہنا چاہیے دودھ پینے کے بعد کہ اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور اس میں اضافہ فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے اور پانی دونوں کی جگہ دودھ کے سوا کوئی چیز کفایت نہیں کرتی، یعنی دودھ غذا بھی ہے اور ایک مستقل غذا بھی ہے کہ کھانے اور پینے کی جگہ اگر کوئی کسی کو کھانا کھانے کا موقع نہ ملے دودھ بھی پی لے تو دودھ کھانے کے قائم مقام ہے۔ دودھ کے اندر اتنا پاور ہے، اتنی غذائیت ہوتی ہے، اتنے وٹامنس ہوتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کھانے کا موقع نہ ملے کھانا کھانے کا تو دودھ پی لے تو وہ کھانا کھانے کے برابر ہے۔ جیسے کوئی دودھ فرمانا ہے، جیسے کوئی سفر کے لیے نکلنا ہے، ٹائم کم ہے، ٹرین چھوٹ جانے کا ڈر ہے، کھانا کھاتے ہوئے بیٹھے گا ٹرین چھوٹ جائے گی، دودھ پی لے کر نکل جائے۔ سفر کا ہی بول کر نہیں، کوئی بھی معاملہ ہو کہ دودھ کی فضیلت اور اس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ دودھ کے اندر اتنے وٹامنس ہوتے ہیں، دودھ اتنا تقویت بخش ہوتا ہے کہ وہ غذا بھی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کھانے پینے کی جگہ کوئی دوسری چیزیں کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا، جبکہ دودھ پینے سے پیٹ بھر جاتا ہے، کیونکہ دودھ کھانے اور پانی کی جگہ کام آ سکتا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ بعض راویوں نے یہ حدیث علی بن زید سے روایت کر کہا عمر بن حرملہ، بعض نے کہا عمر بن حرملہ اور بعض نے کہا کہ عمر بن حرملہ، اور یہ صحیح نہیں ہے، اصل میں یہ عمر بن حرملہ ہی ہیں۔ حدیث نمبر 3592 باب ما یقول اذا فرغ من الطعام۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحیی بن سعید حدثنا ثور بن یزید حدثنا خالد بن معدان بن وابن قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غیر مودع ولا مستغنی عنہ ربنا هذا حدیث حسن صحیح۔ کھانے سے فراغت پر کیا کہے، کھانا کھا لے تو کیا کہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے دسترخوان اٹھایا جاتا تو آپ یہ کلمات کہتے۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بہت زیادہ تعریف ہے، پاکیزہ اور بابرکت تعریف ہے، نہ وہ چھوڑی جا سکتی ہے اور نہ اسے بے نیازی ہو سکتی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ولا مستغنی عنہ ربنا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو آپ یہ دعا کرتے تھے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، خوب تعریف اور پاکیزہ تعریف، ایسی تعریف جس میں برکت ہے، اور وہ ایسی تعریف ہے کہ جس کو نہ چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے بے نیازی اختیار کی جا سکتی ہے۔ ہمارے پروردگار، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بجا لانا ہے کہ اس نے ہم کو عزت کے ساتھ، آرام کے ساتھ روزی عطا فرمائی، بھوک مٹانے کی غذا عطا فرمائی۔ یہ محض اس کا فضل ہے، یہ ہماری قوت اور طاقت سے نہیں ہے، محض اللہ کے فضل سے ہم کو روزی عطا ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 3593 حدثنا ابو سعید الشج حدثنا حفص بن غیاث و ابو خالد الاحمر عن حجاج بن ارطاط عن رباح بن عبیدہ قال حفص عن اخی ابی سعید وقال ابو خالد المولا لابی سعید عن ابی سعید قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل وشرب قال الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے یا پانی نوش فرماتے تو یہ کلمات کہتے، یعنی جب بھی آپ کھانا کھاتے یا پانی پیتے تو یہ کہتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، اس ذات کے لیے جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا، یعنی ہماری بھوک مٹائی اور ہماری پیاس بجھائی اور ہم کو مسلمانوں میں سے بنایا، یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں میں سے بنایا۔ حدیث نمبر 3554 حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا عبداللہ بن یزید المقری حدثنا سعید بن ابی ایوب قال حدثني ابی مرحوم عن سہل بن معاذ بن انس عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طعاما فقال الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ غفر له ما تقدم من ذنبه هذا حدیث حسن غریب وابو مرحوم اسمہ عبد الرحیم بن میمون۔ حضرت سہل بن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کھانا کھا کر یہ کلمات کہے الحمدللہ الذی اطعمنا
الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت۔ یہ کلمات کہیں کھانا کھانے کے بعد کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھلایا اور جس نے مجھے یہ عطا کیا میری بغیر طاقت اور قدرت کے، یعنی میری قوت اور طاقت یہ نہیں تھی کہ میں بارش برسا سکوں اور فصل اگا کر اس فصل کے ذریعے اس اناج کے ذریعے اپنا پیٹ بھر سکوں۔ یہ محض اللہ کی قدرت ہے جس نے بارش برسائی، بارش ہونے سے نباتات اگے، فصل ہوئی اور کھانے کے اجناس یعنی غذاؤں کی چیزیں فراہم ہوئی جس کے ذریعے ہم نے اپنی بھوک مٹائی۔ تو جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو اس شخص کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، تمام گناہوں کی اس کے بخشش ہو جاتی ہے۔ جو کھانا کھا کر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ روزی محض اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مجھے حاصل ہوئی، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی عمل دخل نہیں ہے، میری کوئی حرکت نہیں ہے، اس میں محض یہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مجھے یہ غذا فراہم ہوئی ہے۔ یعنی بندہ بالکلیہ طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اپنی قدرت کو، اپنی طاقت کو اپنی طاقت نہ سمجھے بلکہ اللہ کی عطا کردہ طاقت سمجھے۔ حدیث نمبر 3595، باب ما یقول اذا سمع نحیق الحمار۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نحيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا هذا حديث حسن صحيح۔ گدھے کی آواز سن کر کیا کہا جائے؟ گدھے پکارتے ہیں تو اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرغ کی اذان سنو، آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرو کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ مرغا پکارتا ہے تو اس کے پکارنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے، فرشتے کو دیکھ کر پکارتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے فضل مانگو، اس کی عطا مانگو۔ اور اگر گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ گدھا جب چیختا ہے، پکارتا ہے تو شیطان کو دیکھتا ہے تو پکارتا ہے، اسی لیے ایسے موقع پر شیطان رجیم سے، ملعون شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا۔ حدیث طلب کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، یہ بھی پڑھنا کافی ہے۔ حدیث نمبر 3596، باب ما جاء فی فضل التسبیح والتکبیر والتہلیل والتحمید۔ حدثنا عبداللہ بن ابی زیاد حدثنا عبداللہ بن بکر السہمی عن حاتم بن ابی صغیرۃ عن ابی بلجن عن عمرو بن میمون عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علی الارض احد یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الا کفرت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر۔ وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بلجن بهذا الإسناد نحوه ولم يرفعه أبو بلجن اسمه يحيى بن أبي سليم وقال ابن سليم أيضا حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن حاتم بن أبي صغيرة عن أبي بلجن عن عمرو ميمون عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بلجن نحوه ولم يرفعه۔ تسبیح، تکبیر، تحلیل اور تحمید کی فضیلت، یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ کہنے کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل زمین میں سے جو کوئی یہ کلمات کہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، جو شخص یہ کلمات کہتا ہے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کی خطائیں بخش دی جاتی ہیں، اگرچہ کہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ شعبہ نے ابو بلج سے اسی سند کے ساتھ اس کے ہمانہ مرفوع حدیث روایت کی۔ ابو بلج کا نام یحییٰ بن ابی سلیم بھی کہا جاتا ہے، اچھا یحییٰ بن سلیم ہے، انہیں ابن سلیم بھی کہا جاتا ہے، یحییٰ بن ابو سلیم اور ان کو ابن سلیم بھی کہا جاتا ہے۔ محمد بن بشار نے بواسع بن ابی عدی، حاتم بن ابی صغیرہ، ابو بلج، عمرو بن میمون اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہمانہ مروی ہے۔ محمد بن بشار نے بواسع محمد بن جعفر اور شعبہ ابو بلج سے اس کے ہمانہ غیر مرفوع حدیث روایت کی۔ حدیث نمبر 3597، حدثنا محمد بن بشار حدثنا مرحوم بن عبد العزیز العطار حدثنا ابو نعامۃ السعدی عن ابی عثمان النہدی عن ابی موسیٰ الاشعری قال
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قفلنا اشرفنا على المدينة فكبر الناس تكبيرة ورفعوا بها اصواتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربكم ليس بأصم ولا غائب هو بينكم وبين رؤوس رحالكم. ثم قال يا عبد الله بن قيس الا اعلمك كنزا من كنوز الجنة لا حول ولا قوة الا بالله. هذا حديث حسن صحيح. وابو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن ملين وابو نعامة اسمه عمرو بن عيسى ومعنى قوله وهو بينكم وبين رؤوس رواحلكم انما یعنی علمہ وقدرتہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہم ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. واپسی پر جب مدینہ طیبہ سامنے آ گیا، قریب آ گئے مدینہ طیبہ کے، تو لوگوں نے بلند آواز سے نعرہ تکبیر کہا، اللہ اکبر کہا. مدینہ منورہ کو دیکھ کر کے ہم اپنے وطن اور محبوب ترین شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں. فرط مسرت سے خوشی میں صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر کہا، بلند آواز سے اللہ اکبر کہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب نہ تو بہرا ہے اور نہ ہی غائب ہے، بلکہ وہ تمہارے اور تمہاری سواریوں کے سروں کے درمیان ہے. یعنی اتنی بلند آواز کیوں کر رہے ہو، شور کیوں مچا رہے ہو؟ تم کو بلند آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے اور نہ ہی وہ تم سے غائب ہے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے درمیان ہے. معیت اس کی علم کے ساتھ اور نصرت اور قدرت کے ساتھ ہے. اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں ہو. اس کا مطلب مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی معیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی ذات نہیں، بلکہ اس کی نصرت اور اس کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی جہاں کہیں بھی تم رہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلکہ وہ تمہارے اور تمہاری سواریوں کے سروں کے درمیان ہیں. پھر فرمایا اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ وہ خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اس کا کثرت سے ورد کرنے والے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی ہیں اور فرمایا کہ من اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی جو کوئی کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے اسباب مہیا فرماتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے روزی کے پہنچنے کا وہم و گمان بھی نہ ہو. تو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے غموں سے بھی نجات ملتی ہے. انسان جو دکھ درد میں ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے، ان غموں سے نکلنے کا راستہ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنا ہے. اس کے بے شمار فوائد ہیں. احادیث شریفہ میں ضمنی طور پر چند فوائد بیان کیے گئے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. جو اس کا ورد کرے گا، کثرت سے اس کو پڑھے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ تنگی سے نکلنے کے راستے بنا دے گا، مشکلات سے آسانی کے ساتھ وہ باہر آ جائے گا. اس لیے اس کلمے کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. ابو عثمان نہدی کا نام عبد الرحمن بن مل ہے اور ابو نعامہ کا نام عمرو بن عیسیٰ ہے. یہ قول کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہاری سواریوں کے سروں کے درمیان ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تم کو جانتا ہے، تمہاری کیفیات سے باخبر ہے اور اللہ کی قدرت تمہارے ساتھ ہے. اللہ تمہارے ساتھ ہے کا مطلب ذات اللہ کی تمہارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کے صفات تمہارے ساتھ ہیں. یعنی تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تم کو جانتا ہے اور اس کی قدرت کے تم زیر کنٹرول ہو. یعنی تم اس کی قدرت میں ہو، تم کہیں فرار اختیار نہیں کر سکتے. اللہ تمہاری کیفیت سے اور تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہے. حدیث نمبر 3558. حدثنا عبداللہ بن ابی زیاد حدثنا سیار حدثنا عبد الواحد بن زیاد عن عبد الرحمن بن اسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابی عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی فقال یا محمد اقری امتک منی السلام واخبرهم ان الجنۃ طیبۃ التربۃ عذبۃ الماء وانها قیعان وان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وفی الباب عن ابی ایوب هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجہ من حدیث ابن مسعود. جنت کے پودے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب معراج میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی. انہوں نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا
اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے اور بتا دیجئے کہ جنت کی زمین، جنت کی مٹی پاکیزہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ہموار میدان ہے، مسطح میدان ہے، اس کے پودے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں۔ یعنی جنت کی مٹی پاکیزہ ہے اور اگانے کے قابل ہے، پانی بھی میٹھا ہے، ایک مسطح اور کھلا میدان ہے، اس میں پودے لگانے کی ضرورت ہے۔ وہ پودے کیا ہیں اس زمین کے پودے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جنت کی زمین کے پودے ہیں۔ اس باب میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ یہ حدیث اس سند سے یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 3599، حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحیی بن سعید حدثنا موسی الجہنی قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجلسائه أيعجز أحدكم أن يكسب ألف حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال يسبح أحدكم 100 تسبيحة تكتب له 1000 حسنة وتحط عنه 1000 سيئة۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت مصعب بن سعد اپنے والد سے راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم مجلس صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ مجلس میں سے ایک شخص نے پوچھا ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یعنی مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولتیں رکھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے طفیل کہ لمحوں میں لاکھوں کروڑوں نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک دن میں 1000 نیکیاں نہیں کما سکتا؟ صحابہ عرض کیے وہ کیسے کما سکتا ہے؟ 1000 نیکیاں کرنا اس کے لیے وقت ہونا چاہیے، پھر زیادہ سے زیادہ وقت ہونا اور پھر انرجی بھی صرف کرنا ہے، طاقت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیاں کمانا آسان ہے بالکل، بس 100 مرتبہ کوئی سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا صبح سے لے کر شام تک، اگر کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کرے صبح سے لے کر شام تک، کبھی بھی پڑھے 100 مرتبہ تو 100 نیکیوں کا ثواب 1000 نیکیوں کے برابر ہے، ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی کے برابر ہے۔ اس لحاظ سے 100 مرتبہ اگر کوئی سبحان اللہ پڑھے گا تو اس کو 1000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا اور اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کے خطاؤں کو بخش دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 3600، حدثنا احمد بن منیع وغیر واحد قالوا حدثنا روح بن عبادة عن حجاج الصوافي عن ابي زبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرفه الا من حدیث ابی زبیر عن جابر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھا اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے، ہم اسے صرف ابو زبیر کے واسطے سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے جانتے ہیں۔ یعنی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھنے سے اس پڑھنے والے کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ دعاؤں کا بیان ہے، اس میں امت مسلمہ کو تعلیم دی جا رہی ہے، ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار، اوراد اور وظائف کا اہتمام کرے تاکہ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کلمات کے طفیل جو درجے عطا فرمانے والا ہے مومن ان درجات تک پہنچے اور دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں اور اخروی فوائد بھی حاصل ہوں۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج ہم حدیث نمبر 3574 سے شروع کیے تھے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے حدیث نمبر 3600 پر آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے مولا، جو اس ریکارڈنگ کا اہتمام کر رہے ہیں اور امت مسلمہ کے ہر فرد تک احادیث شریفہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کو پہنچانے کی سعی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق
اے مولا ان کو صحت و عافیت عطا فرما، آمین اور صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستقیمہ عطا فرما، آمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل دارین کی سعادتوں سے بہرہ مند فرما، آمین اور اہل و عیال میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی طلب کرنے والا بنا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات مبارکہ کو امت تک پہنچانے کی جو وہ سعی کر رہے ہیں اس سعی میں انہیں کامیابی عطا فرما، آمین اور تمام آفتوں بلاؤں اور مصیبتوں کو دور فرما۔ آمین اے مولا تمام کو صحت و عافیت عطا فرما، آمین شفاء کلی عطا فرما، آمین شفاء عاجل عطا فرما۔ آمین اے مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اس کام کو آگے بڑھانے میں قوت اور طاقت عطا فرما، آمین اسباب اور ذرائع مہیا فرما۔ آمین اے مولا اس کام کے سلسلے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما، آمین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔